خدا قادر مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں، آج کا دن ہمارے لیے بڑا بابرکت ہے کہ بہتوں میں سے خداوند نے ہمیں چن لیا کہ اس کے گھر میں آ سکیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ آج کا دن نہ دیکھ سکے، لیکن ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کی مدح سرائی کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے جمع ہیں۔ آئیے خداوند کی شکر گزاری کے لیے ہم اس کے نام کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے۔ آئیے انجیل مقدس کی تعظیم کے لیے ہم سب کھڑے ہوں گے اور آج کی خوشخبری کو اپنے لیے ہم حاصل کریں گے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کا 21واں باب اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں گے۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 21واں باب اور 15ویں آیت سے۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میرے بڑے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تشریف رکھیے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی ساری توجہ خداوند کے پاک کلام کی طرف لگائیں گے۔ گزشتہ اتواروں سے ہم ایک خاص موضوع کو سیکھ رہے ہیں۔ کسی کو یاد ہے وہ کیا موضوع ہے؟ خاص ہم بات چیت کر رہے ہیں ایسٹر کے بعد خداوند یسوع مسیح کا، زندہ مسیح کا اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونا، اور پچھلے اتوار میں نے بتایا تھا اس کو کہتے ہیں پوسٹ ریزوریکشن، یعنی جی اٹھنے کے بعد مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو ملتا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے غور کیا مریم مگدلینی پر کہ وہ مریم مگدلینی کو ملتا ہے، پھر شاگردوں کو ملتا ہے، پھر عورتوں کو قبر پر ملتا ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے غور کیا کہ وہ توما پر ظاہر ہوتا ہے، اور آج کی تلاوتیں، آج مسیح خداوند مقدس پطرس کو ملتا ہے۔ ہم بات کریں کہ جی اٹھے مسیح کی ملاقات کس کے ساتھ ہے؟ مقدس پطرس کے ساتھ ہے، اور جی اٹھنے کے بعد مسیح خداوند ان کے ایمانوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ آج کی گفتگو، آج کا مکالمہ
پطرس اور یسوع کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن پر، آج کے حوالہ پر غور کریں، ہم دیکھیں گے کہ پطرس جو ہے اس کی شخصیت، اس کے بارے میں ہم کتنا کو جانتے ہیں بائبل مقدس میں سے۔ کتنے نام ہیں جی ان کے؟ کتنے نام ہیں؟ شمعون اور پطرس، دو نام ہیں بائبل مقدس میں۔ کیفا جو ہے وہ پطرس سے ہی نکلا ہے، جس کا مطلب چٹان ہے۔ اس ملاقات کو کیا کہتے ہیں؟ آج جو مسیح کے ساتھ پطرس کی ملاقات ہوتی ہے، آج پطرس کی بحالی ہے، ریسٹوریشن ہے۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ان دنوں میں، جب کہ لاک ڈاؤن ہے، ہم بھی چیزیں سٹور کر رہے ہیں، چیزوں کو ریسٹور کر رہے ہیں، چیزوں کو دوبارہ سے، اگر گھر میں جاتے ہیں تو اگر چھٹیاں ہیں، کسی کے لاک ڈاؤن ہے، چھٹیاں ہیں، تو وہ گھر کے کام وغیرہ کو دیکھے گا، جو بڑی دیر سے نہیں ہو پائے وہ کرے گا، اور چیزوں کو دوبارہ سے ریپیئر اور بحال کرنے کی کوشش کرے گا۔ پطرس کے ساتھ یسوع کی آج کی ملاقات کو کہا جاتا ہے کہ یہ پطرس کی ریسٹوریشن ہونے لگی ہے، پطرس کی بحالی ہونے لگی ہے۔ دوبارہ سے وہ جو کھو چکا ہے، وہ جو پچھتا رہا ہے، وہ جو اپنے پیشے کی طرف واپس جا رہا ہے، دوبارہ سے زندہ مسیح مل کر اس کو بحال کرنے اور واپس لے کر آنے کے لیے ملتا ہے۔ پطرس کے بارے میں ہمارے پاس تین حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ پطرس کی بلاہٹ، آپ سب بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں، کہاں پر ہوئی ہے جی اس کی بلاہٹ؟ جب مچھلیاں پکڑتے، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جال دو رہا ہے اور مسیح خداوند اس کی کشتی میں موجود ہوتا ہے، اور وہاں پر مسیح خداوند اس کو چن لیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ آئندہ سے تو مچھلیاں نہیں پکڑے گا بلکہ آدمیوں کو پکڑے گا۔ I will make you a fisher of men، تو آدمیوں کو آج سے پکڑے گا۔ یہاں سے وہ مسیح کی شاگردی میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں، جب چناؤ ہونے لگتا ہے تو اکثر اوقات بائبل مقدس کا اصول ہے کہ بعض اوقات ہم جو ہیں وہ استادوں کو چنتے ہیں، لیکن بائبل کا اصول ہے کہ مسیح خود شاگردوں کو چن رہا ہے۔ دوبارہ سے میں تجھے آدمگیر بناؤں گا۔ یہ تین شاگردوں میں قریبی شاگرد تھا پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ بار بار جب وہ شاگردی میں آ گیا تو مسیح کا بڑا قریبی تھا، خاص موقعوں پر مسیح کے ساتھ تھا۔ گتسمنی باغ میں جب مسیح خداوند دعا کے لیے جاتے ہیں تو تینوں شاگردوں میں یہ تھا۔ تبدیلی صورت پر، اس پہاڑ پر بھی مسیح خداوند جب دعا کے لیے جاتے ہیں تو تینوں شاگردوں میں سے پطرس ایک موجود تھا، اور وہاں پر کوئی بھی نہ بولتا۔ اس کو شاگردوں کا سپوکس مین کہا جاتا ہے کہ کوئی شاگرد نہیں بولتا تھا لیکن پطرس بولتا تھا، ان کی نمائندگی کرتا تھا۔ اور یہاں پر بھی وہ کیا مسیح کو مشورہ دیتا ہے کہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اور کیا ہم جانتے ہیں پطرس کے بارے میں؟ ایک بڑا ریولیشن اس نے کیا۔ جب مسیح نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو پطرس جواب دیتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور مسیح خداوند وہاں پر پطرس کو کہتے ہیں، بہت ساری کلیسیاں کہتے ہیں کہ پطرس پر کلیسیاں قائم ہوئی، نہیں، یہ جو اس نے اقرار کیا ہے نا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اس ایمان پر میں کلیسیا قائم کروں گا۔ اور ایک بڑی کلیسیا کہتی ہے کہ پطرس پر قائم کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حوالے کی تشریح یہ ہے کہ زندہ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کی چٹان ہوگا، وہ کلیسیا کی بنیاد ہوگا۔ اس کے بعد اور کیا پطرس کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے؟ پانی پر چلنا، وہاں پر اس کے ایمان کی کمی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر سپاہی کا جب کان اڑایا جاتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں پطرس کے بارے میں مزید جاننے میں، اس کی شخصیت جاننے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ پھر آخری یسوع مسیح کے ایام میں پطرس نے کیا بڑا کام کیا جی؟ 3 بار انکار کیا۔ آج جو مکالمہ ہے بڑا خوبصورت اس کا آغاز ہوتا ہے۔
کہ پطرس اب واپس جا رہا ہے، مایوس ہے، دلگیر ہے، پریشان ہے، میں نے مسیح کا انکار بھی کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم واقعہ منظر بڑا خوبصورت ہے کہ مسیح خداوند پہلے سارے شاگردوں سے ملتے ہیں اور جھیل کے کنارے مچھلی بھونی جا رہی ہے، لیکن اس میں سے علیحدہ ہو کر وہ پھر شخصی طور پر پطرس سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پطرس، شمعون، لوکا کی انجیل میں جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے شمعون بن یوحنا کے بیٹے۔ اور جب بھی مسیح آپ کو بلاتا ہے تو تب وہ آپ کا پرسنل نیم لیتا ہے۔ یہ گھریلو نام تھا شمعون کا۔ جب بھی خاندانی تعلقات خدا آپ کے ساتھ، ذاتی تعلقات خدا آپ کے ساتھ بڑھانا چاہے گا تو وہ آپ کا پرسنل نیم دے گا۔ یہاں پر بھی اس کو گھریلو نام شمعون کہہ کر پکارا گیا ہے، یہ اس کا پرسنل اور ذاتی نام ہے۔ سوال بڑا خوبصورت ہے۔ وہ جو مایوس تھا، اپنے آپ پر پچھتاتا بھی تھا، پشیمان بھی تھا۔ 3 دفعہ سوال، جب کوئی بات 3 دفعہ ادھر بھی کی جاتی ہے تو وہ بڑی سنجیدہ بات ہوتی ہے۔ 3 دفعہ طلاق کہہ دیں تو کیا جدائی ہو جاتی ہے، 3 دفعہ قبول کہہ دیں تو کیا ہو جاتا ہے، ملاپ ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ جب بائبل مقدس ہم بار بار پڑھتے ہیں قدوس قدوس قدوس، تو یہ بڑی سنجیدہ اور اہم بات ہو جاتی ہے جو 3 دفعہ کہی جاتی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں 3 دفعہ پطرس سے سوال کیا گیا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ سوال کریں، سوال پطرس سے کیا گیا کہ کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ مفسرین کا، اسکالرز کا کہنا ہے کہ جب مسیح نے کہا ان سے زیادہ تو 2 باتیں یاد رکھنی ہیں جب آپ اس حوالے کو پڑھیں۔ ان سے زیادہ کیا مطلب ہے کہ جو کشتی اور مچھلی پکڑنے کا سارا سامان مسیح خداوند کا اس کی طرف اشارہ تھا کہ کیا تیرا جو پیشہ ہے، کیا جو تیرا کاروبار ہے، کیا تو اس سے زیادہ مجھ سے عزیز رکھتا ہے یا محبت رکھتا ہے؟ پہلی تشریح۔ اور دوسری تشریح یہ ہے کہ وہ بات بھی مسیح کے ذہن میں تھی کہ جب اس نے کہا کہ سارے تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن میں تجھے نہ چھوڑوں گا، تو پھر مسیح نے بما سامان کے اور بما دوسرے شاگردوں کو بھی اشارہ کر کے کہا کہ کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کاروبار بھی اور لوگ بھی ملا دیے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ 3 دفعہ یہاں پر لفظوں کا ٹکراؤ ہے، اس کو ہم نے ذرا سیکھنا ہے بائبل مقدس میں سے۔ بائبل مقدس میں محبت کے لیے اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ ایک ہی ہوا ہے، وہ کیا ہے جی؟ محبت ہے۔ اردو میں ہمیں بار بار محبت ہی آئے گا، لیکن یونانی میں 4 لفظ ہیں محبت کے لیے۔ میں صرف 2 کا بھی ذکر کروں گا۔ جب مسیح خداوند کہتا ہے کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو یہاں پر لفظوں کا ایک تکرار ہے۔ ایک محبت ہے فلیا محبت۔ کون سی محبت ہے جی؟ فلیا۔ اور یہ فلیا محبت ایسی محبت ہے جو ایک دوست کی دوسرے دوست کے ساتھ، جو ایک باپ کی بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، جو ایک مسیحی کی دوسرے مسیح کے ساتھ ہے کہ اگر تو مجھ سے کچھ کرے گا تو اس کے بدلے میں میری محبت کھلی ہے۔ یہ لامحدود نہیں ہے بلکہ محدود ہے کہ تو کچھ کرے گا تو میں دوسرے اس کے جواب میں کچھ کروں گا۔ یہ فلیا محبت۔ اب پہلی بار جب مسیح خداوند پطرس کو کہتا ہے کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مسیح کہتا ہے پطرس کیا تو مجھ سے اگاپے کرتا ہے؟ دوسرا لفظ ہے محبت کے لیے اگاپے۔ اچھا، میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلی محبت کون سی ہے جی؟ فلیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کون سی محبت ہے؟ دوست کے ساتھ، استاد کی شاگرد کے ساتھ، مسیحی کے ساتھ۔ اور اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک کرے گا تو دوسرا کرے گا۔ لیکن مسیح خداوند جو پطرس سے محبت کا تقاضا کر رہا ہے کہ پطرس کیا تو مجھ سے اگاپے کرتا ہے؟ اگاپے کا مطلب ہے یوحنا 3:16 ہم سب کو آتی ہے کہ باپ نے
दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया। इस मोहब्बत के अंदर कुर्बानी शामिल है, इस मोहब्बत के अंदर डिमांड नहीं है, इस मोहब्बत के अंदर ये बेलौस मोहब्बत है। और मसीह पतरस से ऐसी मोहब्बत का तकाजा कर रहा है। जब पहली बार अपनी बाइबल में आप लिख सकते हैं, पहली बार मसीह ने कहा क्या तू मुझसे अगापे करता है, तो पतरस का जवाब क्या है, तू तो जानता ही है। फिर दूसरी बार भी मसीह खुदावंद ने क्या तू मुझसे अगापे करता है, जिसमें जान देनी पड़ती है, जिसमें कुर्बानी शामिल है। फिर भी पतरस बात फिलिया की करता है कि हाँ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, और वो मोहब्बत उस्ताद से गिर्द की है। तीसरी बार मसीह ने लफ्ज़ ही बदल दिया। फिर मसीह ने कहा क्या तू मुझसे फिलिया करता है, लेकिन पतरस उस बार ना बोला बल्कि दिलगीर हुआ। उसका सारा माजी उसके सामने आ गया कि मैं तो कायम ना रह सका, मैं भागा भी, मैंने इनकार भी किया। मेरे अजीजों, ये सवाल आज मुझसे और आपसे भी है, क्या तुम मुझसे अगापे करते हैं? ऐसी मोहब्बत जिहदे च गल्लां भी सुननियां पैन, ऐसी मोहब्बत जिसमें जान की कुर्बानी भी देनी पड़े, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई लेना देना नहीं है। मसीह ऐसी मोहब्बत का पतरस से तकाजा कर रहा है। और आज हम खादमों के लिए भी है, इन बच्चे बच्चियों के लिए भी है जो चर्च के अंदर खिदमत करते हैं, कि क्या तुम मुझसे अगापे करता है या सिर्फ ये उस्ताद से गिर्द के दिखावे सिस्टम है। जिंदा मसीह जब अब यहाँ पर रेस्टोरेशन हो रही, बहाली हो रही है दोबारा से पतरस की। आज अगर मसीह पतरस के साथ ऐसा टाकरा ना होता तो पतरस की आगे बड़ी खिदमत जो थी ना होती। आज पहली तिलावत में हमने क्या पढ़ा है, उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मसीह ने बहाल कर दिया मुझे, जो कुछ मेरे पास है तुझे दिए देता हूँ। तो वो जो लंगड़ा है वो चल पड़ा। फिर बहाली के बाद पतरस का पहला पैगाम क्या था, और पहले पैगाम पर कितनी रूहें जीत ली? 5000 रूहें जीती। अगर जिंदा मसीह का तजुर्बा ना होता तो इतनी बड़ी खिदमत, वो तोमा की तरह पिछले इतवार मैं कह रहा था, वो भी ना होती, और पतरस भी इस तौर पर खिदमत ना कर पाता। मेरे अजीजों, इस सवाल को हमें भी सोचने की ज़रूरत है, डू वी लव क्राइस्ट? और मोहब्बत के बारे में, कैसी मोहब्बत वो मांगता है जिसमें डिमांड नहीं है, जिसके अंदर कुर्बानी है। और इस्तिस्ना की किताब में मसीह खुदा ने मोहब्बत के इजहार में कहा कि सुना इस्राइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, तो उसे अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से क्या कर? मोहब्बत कर, प्यार कर। और मोहब्बत कैसी? फिलिया नहीं, बल्कि मोहब्बत अगापे करनी, अगापे मोहब्बत जिसमें दुख है, तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, कुर्बानी है। इन दिनों में देखें कहाँ पर हम अगापे मोहब्बत को फैला सकते हैं, कहाँ, क्योंकि मसीह मुझसे और आपसे तकाजा करता है, क्योंकि उसने कहा है कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत किया तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत किया करो। और उसकी मोहब्बत अगापे मोहब्बत है। और आज की इंजील मुक़द्दस मुझे और आपको यही दावत देते हैं कि हम भी एक दूसरे के साथ अगापे मोहब्बत को जारी और सारी रखें। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।